اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ پروردگار عالم اپنی پاک و پاکیزہ کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، فقط اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور آپ سب کو عید سعید فطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ سب کو عید سعید فطر کی بہت بہت مبارکباد۔ اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ عید سعید فطر میں ہمیں کن اعمال کو انجام دینا چاہیے اور کن اعمال کی طرف ہمیں متوجہ رہنا چاہیے۔ ہمارے اور آپ کے پہلے امام ہمیں کچھ اعمال کی طرف متوجہ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہی اعمال کا ذکر میں آپ کی خدمت میں کروں گا اور بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ ان اعمال کو بطور احسن انجام دیں اگر ہم واقعی اپنے امام مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور چاہنے والے ہیں۔ سب سے پہلے میں ذکر کروں گا کہ عید سعید فطر کی کتنی زیادہ فضیلت ہے کہ جس کو ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چاہنے والوں کی خدمت میں عید سعید فطر کی فضیلت کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الملائکۃ یقومون یوم العید علی افواہ السکۃ ویقولون اغدوا الی رب کریم یؤتی الجزیل ویغفر العظیم۔ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، ہمیں عید سعید فطر کی فضیلت کو کم شمار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ عید سعید فطر کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اس دن ملائکہ ہمارے لیے نازل ہوں گے اور ہماری گزرگاہوں میں کھڑے رہیں گے ہمارے انتظار میں کہ ہم جس راستے سے گزرتے ہیں اس راستے پر وہ کھڑے رہیں گے اور ہمیں ندا دیں گے کہ آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن پروردگار عالم تمہارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، تمہاری مغفرت کرنے والا ہے، اور صرف مغفرت ہی نہیں کرنے والا ہے بلکہ تمہیں ایک بہترین جائزے سے نوازنے والا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے پہلے امام مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہمیں کن اعمال کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ سب سے پہلا وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی طرف ہمارے اور آپ کے پہلے امام ہمیں متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ سب سے پہلے وہ اس چیز کی طرف متوجہ کرنا کہ عید سعید فطر کا دن وہ بہترین اور مبارک دن ہے کہ جس دن ہمیں بہترین لباس زیب تن کرنا چاہیے اور خوشبو لگانا چاہیے، اور اس کے بعد مسجد میں جانا چاہیے، نماز کو ادا کرنا چاہیے اور اپنے دینی بھائیوں سے گلے مل کر ان کو عید کی مبارکباد پیش کرنی چاہیے ان کی خدمت میں۔ اس کے بعد ہمیں اس چیز کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، سب سے پہلی جو نصیحت کر رہے ہیں وہ اپنے خطبے کے ذریعے سے ہم کو یہ نصیحت کر رہے ہیں۔ پہلی کس چیز کی طرف ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ عباد اللہ وتعاونوا علی البر والتقوی، کہ ہمیں اللہ کی عبودیت کا خیال رکھنا چاہیے اور ہمیں متقی بن کر اور تقوی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور لوگوں کی مدد کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے۔ ہمیں اس چیز کی طرف وہ متوجہ کریں۔ اصل مقصد چاہے وہ روزے کا فلسفہ ہو، چاہے وہ عید کا فلسفہ ہو، وہ یہی فلسفہ ہے کہ ہمیں اپنے بھائیوں کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ کہیں کوئی ہمارا بھائی کسی مشکل میں گرفتار تو نہیں ہے، کہیں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے، کہیں کوئی ہمارا بھائی پڑوس میں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جس کو علاج کی ضرورت ہے لیکن اس کے پاس مال موجود نہیں ہے کہ جس کے سبب وہ علاج نہیں کر پا رہا ہے، کہیں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کی شادی نہیں کر پا رہا، اپنی بہن کی شادی نہیں کر پا رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس چیز کا درس ملتا ہے، چاہے وہ ماہ مبارک رمضان ہو، چاہے وہ عید سعید فطر ہو، کہ ہمارے
पड़ोस में कोई ऐसा तो नहीं है कि जो कोई भूखा सो रहा है या कोई किसी मुश्किलात में गिरफ्तार है, लिहाजा हमें यह पता करना चाहिए और उसकी मुश्किलात दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा कौन सा अमल है कि जिसकी तरफ हमारे और आपके मौलाए मुत्तकियान हमें मुतवज्जे करना चाह रहे हैं? दूसरा अमल है तराहमू व तआतफू, कि लोगों के साथ रहम करो, लोगों के साथ उतूफत के साथ पेश आओ, इस तरीके से पेश आओ कि लोग तुम्हें देखकर खुश हों, इस तरीके से पेश ना हो कि लोग तुम्हें देखकर नाराज हों और तुमसे मुंह चुराते हुए नजर आए। नहीं, बल्कि हमें हर तरीके पर रहम के साथ और उतूफत के साथ और शफकत के साथ लोगों के साथ पेश आना चाहिए। तीसरी, किस चीज की तरफ हमें मौलाए मुत्तकियान मुतवज्जे करना चाह रहे हैं और किस चीज का हमें दर्स दे रहे हैं, चीज है वअद्दुल फराइज़ल्लाह अलैकुम फीमा अमरकुम बिही मिन इकामतिस सलातिल मक्तूबात व अदाइज़ ज़कात व सियाम शहर रमजान व हिज्जिल बैत व अम्र बिल मारूफ व तनाही अनिल मुनकर। वो तमाम तर वाजिबात के जो परवरदिगार आलम ने अपने बंदों के ऊपर वाजिब करार दिए हैं और फर्ज किया है उनके ऊपर, उनकी तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं कि देखो, चाहे जितनी खुशी का दिन हो लेकिन तुम्हें अपने वाजिबात की तरफ जरूर मुतवज्जे रहना है, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो रोजा हो, चाहे वो हज हो, चाहे वो ज़कात हो, चाहे वो खुम्स हो और चाहे अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर हो। हमें इन तमाम आमाल की तरफ जरूर मुतवज्जे रहना हर हाल में, चाहे हम खुशी के आलम में हो, चाहे हम गम के आलम में हो, हर हाल में हमें इन तमाम आमाल की तरफ मुतवज्जे जरूर रहना है, क्योंकि ये हमारे रब ने हम पर फर्ज किया है। चौथा, कौन सा अमल है कि जिसकी तरफ हमारे और आपके पहले इमाम हजरत अली इब्न अबी तालिब हमें मुतवज्जे करना चाह रहे हैं? चौथा अमल है वल इहसान इला निसाइकुम, हमें इस चीज की तरफ मुतवज्जे करें, देखो, बाहर ही तुम्हें नेकी नहीं के साथ पेश नहीं आना है, तुम्हें बाहर ही अच्छे अखलाक के साथ लोगों के साथ पेश नहीं आना है, बल्कि तुम्हें घर में भी अपनी औरतों के साथ एहसान करना यानी नेकी के साथ पेश आना है और तुम्हें अच्छे अखलाक के साथ अपने घर की औरतों के साथ भी पेश आना है। और उसके बाद फिर जो अगला दर्स हमें दे रहे हैं वो बहुत ही अजीम दर्स है। यही औरतों के हवाले से जो अगला दर्स है वो हमें ये हमारे और आपके पहले इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम देते हुए नजर आ रहे हैं कि वअतीऊहु फिज्तिनाब क़स्फिल मुहसनात, कि देखो, फकत नेकी के साथ पेश ना आओ, बल्कि जो तुम्हारी औरतें जो पाकदामन हैं, जो इफ्फत के साथ अपनी जिंदगी को बसर कर रही हैं, पाकदामनी के साथ अपनी जिंदगी को बसर कर रही हैं, उनके ऊपर किसी भी तरीके की कोई तोहमत ना लगाओ, बल्कि उनके साथ बेहतरीन अखलाक के साथ पेश आओ, उनके साथ नेकी करते हुए नजर आओ, ताकि जिस तरीके से बाहर वाले तुमसे खुश रहें उसी तरीके से तुम्हारे घर में भी तुम्हारी औरतें तुमसे खुश रहें, नाराज ना हो। उसके बाद किस अमल की तरफ हमारे और आपके मौलाए मुत्तकियान हमको मुतवज्जे करना चाह रहे हैं, वो है इतियानिल फवाहिश, यानी वो हमें कह रहे हैं कि जो फवाहिश चीजें, जो बुरी चीजें, जिन चीजों को माशरा बुरा शुमार करता है, बुरा अमल शुमार करता है, उन चीजों से दूरी इख्तियार करो, क्योंकि तुम अली के चाहने वाले हो, क्योंकि तुम अहले बैत के चाहने वाले हो। कहीं तुम्हारे किसी अमल को देखकर सामने वाला ये कहता हुआ नजर ना आ जाए कि ये कैसा अली का चाहने वाला है, ये कैसा अहले बैत का चाहने वाला है कि जो इस बुरे काम में मुलव्विस नजर आ रहा है। और आखिरी अमल जिसकी तरफ हमारे और आपके पहले इमाम मौलाए मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें मुतवज्जे कर रहे हैं, वो आखिरी अमल है वशुर्बिल खम्र व बख्सिल मिकियाल व नक्सिल मीज़ान। हमें मुतवज्जे कर रहे हैं कि देखो, जहां हमें तमाम खुशियां भी मनानी है, हमें गम भी मनाने हैं, लेकिन हमें इन बातों को फरामोश नहीं करना है कि कौन सा अमल हमारे लिए हराम है और कौन सा अमल हमारे लिए वाजिब है, कौन सा अमल मुस्तहब है और कौन सा अमल मकरूह है। लिहाजा सबसे ज्यादा जिस चीज की तरफ हमें मुतवज्जे रहना है वो वाजिब और हराम की तरफ मुतवज्जे रहना है। लिहाजा हमें मुतवज्जे करते हुए नजर आ रहे हैं कि देखो, शराब के करीब न जाना और शराब की कुर्बत को हासिल न करना और शराब से हमेशा परहेज करते हुए नजर आना, और
اس کے بعد کس چیز کی طرف متوجہ کریں. دیکھو جب کہیں کسی چیز کا تم وزن کرو تو اس بات کا ضرور خیال رکھنا کہ ذرا سا بھی اس میں کسی بھی طریقے کی کوئی کمی واقع نہ ہونے پائے, چاہے وہ 100 گرام کی ہی کمی کیوں نہ ہو, 50 گرام کی ہی کمی کیوں نہ ہو, 10 گرام کی ہی کمی کیوں نہ ہو, تھوڑا سا زیادہ ضرور ہو جائے لیکن اس میں کمی واقع نہیں ہونے پائے, کیونکہ سامنے والا تمہارے اوپر تم کو امین جان کر تم سے کسی سامان کو لے رہا ہے, لہٰذا اس میں کمی واقع نہ ہو, کیونکہ علی کا چاہنے والا اور اہل بیت کا چاہنے والا کبھی بھی کسی چیز میں کمی واقع کرتا ہوا نظر نہیں آتا ہے بلکہ اس میں اضافہ کرتا ہوا ضرور نظر آتا ہے. بس پروردگار عالم کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا گو ہوں کہ معبود تو نے جو یہ ہمیں شرف بخشا ہے اور ایک مہینے کی اس بابرکت مہینے سے ہمیں نوازا ہے اور اس میں عبادت کرنے کی جو ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے, اس مہینے میں عبادت کرنے کی, پروردگارہ اس ماہ مبارک رمضان میں کی گئی تمام عبادتوں کو قبول فرما اور ہمیں یہ توفیق دے کہ معبود جس طریقے سے تو اپنے نیک اور صالح بندے کو دیکھنا چاہتا ہے اس طریقے سے ہماری زندگی کو قرار دے دے, اور معبود دنیا میں جتنے بھی مظلومین ہیں ان کی محافظت فرما, ان کی معاونت فرما, اور جتنے بھی ظالمین ہیں اگر وہ قابل ہدایت نہیں ہیں تو ان کو نیست و نابود فرما, اور اگر قابل ہدایت ہیں تو ان کی ہدایت فرما, اور آخر میں ہمارے اور آپ کے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. آخر میں ایک گزارش ضرور کروں گا کہ ناظرین کرام برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا, کیونکہ جب آپ سبسکرائب کریں گے تبھی میں الگ الگ موضوع پر الگ الگ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.